السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، کچھ ایام کچھ دن باقی رہ گئے ہیں ماہ رمضان کے آنے میں نے مناسب سمجھا بھائیوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت اور اس کا مہتو کیا ہے واضح کر دوں، بیان کر دوں۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان نزول قرآن والا مہینہ ہے۔ یہ اس کی حیثیت عام مہینے کی نہیں ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، جو حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، اسی مہینے میں، رمضان کے مہینے ہی میں، اللہ نے لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کی راتوں میں، اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، اپنا مقدس کلام کو اتارا۔ آپ اندازہ لگائیں، ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں بھی وہ قیمتی راتیں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ قیمتی رات، جس رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا، جسے لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک رات عبادت کی گئی، ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں سے بہتر اور افضل شمار کی جائے گی۔ ایسی مقدس اور قیمتی رات میں اللہ نے قرآن جیسی کتاب کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، یہ آخری آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، بیت العزت تک اللہ تعالیٰ نے پورے یک بارگی 30 پارے مکمل اللہ نے اتارا۔ پھر وہاں سے 23 سال کی مدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق قرآن اترتا رہا۔ میرے بھائیوں، جس سے ماہ رمضان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے ایک مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اس کی فرضیت کا اعلان رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 ہے۔ اے مومنو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، روزے کا مقصد بھی واضح ہوا، روزے کی فرضیت کا بھی پتہ چلا، جس پر قرآن سے بھی روزے کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے، سنت سے بھی اس کا علم ہوتا ہے، جیسا کہ میں ابھی واضح کر رہا ہوں، اور اس اجماع امت بھی ہے، سارے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ رمضان کا روزہ، ایک مہینے کے روزے مکمل یہ فرض ہے، اللہ نے ہر عاقل بالغ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ایک مہینے کا روزہ، جس روزے کو رکھ کر انسان ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ روزہ انسانوں کو متقی بنانے کے لیے، تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے، اہل التقوی کے صفوں میں لانے کے لیے ایک مہینے کا روزہ اللہ نے فرض کیا۔ گویا کہ ایک مہینے کا روزہ یا ماہ رمضان تربیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان خود کو نیک بنا لیتا ہے، اللہ سے قربت و نزدیکی حاصل کرتا ہے، متقیوں کے صفوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے، جس متقیوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا، وعدت للمتقین۔ میرے بھائیوں،
ماہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ اور روزے کی فضیلت کا اندازہ آپ لگائیں کہ یہ ایک مہینے کا روزہ یعنی ماہ رمضان کا روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواه البخاری، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 پیلروں پر اسلام کی بنا اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، دن و رات میں 5 وقت کی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ پتہ چلا کہ رمضان اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اگر انسان بلا کسی عذر کے اور یوں ہی ماہ رمضان کی فرضیت کا انکار کرے کہ ماہ رمضان ایک مہینے کا روزہ فرض ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ بندہ منکر ہو جائے، انکاری ہو جائے، تو وہ اسلام سے خارج اور ہو جائے گا، نکل جائے گا میرے بھائیوں۔ تو اس حدیث صحیح بخاری کی حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ماہ رمضان کا روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور یہ فرض ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کا کتنا مقام ہے، کتنی عزت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بی، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے، مگر روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ لِي، روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں بدلہ دوں گا۔ کتنا بدلہ دے گا اللہ ہی جانتا ہے میرے بھائیوں۔ اور بعض روایت میں اس طرح آیا ہے، صحیح بخاری کی بھی ہے اور صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لي وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه من اجلی وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، متفق علیہ۔ میرے بھائیو، آپ اس حدیث سے بھی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے، روزہ اور روزہ داروں کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھا کر کے 10 گنا سے 700 گنا تک، انسان جو بھی عمل کرے گا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قال اللہ تعالیٰ حدیث قدسی الا الصوم، مگر روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے فَإِنَّهُ لِي، روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میری رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کا حکم اور اللہ کا آدیش مان کر۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ کہتا ہے میں بدلہ دوں گا روزہ داروں کو۔ کتنا بدلہ دے گا اللہ جانتا ہے میرے بھائیو۔ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامُهُ مِنْ أَجْلِهِ، اس لیے کہ روزہ دار میری وجہ سے کھانا پینا اور دیگر خواہشات نفسانی اور اپنی بیوی سے ملنا جلنا، یہ سب کچھ میری وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ روزہ داروں کے لیے میرے بھائیو 2 خوشی کے اوقات ہیں، ایک تو افطار کے وقت خوشی ملتی ہے جب مکمل روزہ رکھ کر اور مغرب کے وقت افطار کرتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے میرے بھائیو، دنیاوی خوشی۔ اور دوسری خوشی وہ فرحۃ عند لقاء ربی، اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو اس وقت خوشی حاصل ہوگی میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا ہمارے روزے کا۔ وَلَخَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، آگے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں جنتی خوشبو مسک سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانے پینے سے رک جانے پر ہم سے جو بو نکلتی ہے ہمارے منہ سے، اس بو کا مقام ہے، یہ عزت ہے آپ کا، یہ مقام ہے ان روزہ دار بھائیوں کا جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں میرے بھائیوں۔
لیکن یہ کب؟ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو یہ انعام آپ کے لیے ہے. اس لیے کہ روزہ رکھ کر روزہ داروں کو چاہیے کہ غیبت، چغلی، جھوٹ اور جتنے بھی شریعت کے منافی کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچے. اگر ان کاموں سے بھی باز نہیں آیا روزے کی حالت میں ماہ رمضان میں تو ایسے روزہ داروں کو بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. صحیح بخاری کی 6057 نمبر کی حدیث ہے، اور راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھا، ایسے روزہ داروں کو بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے. میرے بھائیو، اگر آپ روزے کے ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، بلا حد و حساب اجر و ثواب کے علاوہ اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ آپ کے لیے خاص کر رکھا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له ریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ. اللہ اکبر. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ. جس دن روزہ داری جنت میں داخل ہوں گے، اس لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ، روزہ داروں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکے گا باب ریان سے جنت کے اندر. یہ فضیلت، یہ مقام ہے آپ کے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزے کا آداب کا خیال رکھتے ہوئے سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی اور ماہ رمضان کا احترام کرنے کی اور اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.